بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 41 ہے۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس حیرت انگیز داستان کے 7ویں حصے شہزادہ شہریار میں ہم سن چکے ہیں کہ نوشیروان اصفہان سے بھاگ کر روم پہنچ گیا اور علم شاہ اور شہزادہ سلطان سعد اس کے تعاقب میں گئے۔ اس دوران میں مالک ازدر اور مرزبان خراسانی نے امیر حمزہ کو جنگ میں الجھائے رکھا، لیکن آخر میں ان کی اطاعت قبول کر لی اور دین ابراہیمی پر ایمان لے آئے۔ نوشیروان نے جب یہ خبر سنی کہ مالک ازدر اور مرزبان نے امیر حمزہ کی غلامی کا حلقہ گردن میں ڈال لیا تو اسے بے حد صدمہ پہنچا۔ اس نے بختک سے کہا کہ مجھ میں اب امیر حمزہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، بہتر یہی ہے کہ میں اپنا سر اس کے آگے جھکا دوں۔ بختک نے نوشیروان کو دلاسا دیا اور کہنے لگا کہ آپ ابھی سے ہمت ہار گئے، آپ ایک طرف بیٹھ کر تماشا دیکھیے کہ میں کس طرح امیر حمزہ کا ناطقہ بند کرتا ہوں۔ چنانچہ بختک نامراد نے کچھ ایسی کاروائی کی کہ امیر حمزہ کی توجہ یکا یک نوشیروان سے ہٹ کر ایک اور طرف ہو گئی۔ ہماری یہ داستان یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ مالک ازدر اور مرزبان خراسانی کی اطاعت قبول کر لینے کی خوشی میں امیر حمزہ نے شاندار جشن منانے کا حکم دیا۔ کئی دن تک خوب جلسے ہوئے اور آتش بازی چھوڑی گئی۔ ناگہاں تنگ رواحل سے خبر آئی کہ دو سگے بھائی آبدان اور تابدان، جنہوں نے بے شمار آدمی جمع کر کے ایک عظیم لشکر تیار کیا ہے اور تنگ رواحل کے قلعے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جما لیا ہے۔ امیر حمزہ یہ خبر سن کر فکر مند ہوئے اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی فوج لے کر جائے اور ان بدماشوں کو قلعے سے باہر نکالے۔ تب عادی پہلوان پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، بھائی حمزہ، بہت دن سے بیکار پڑا روٹیاں توڑ رہا ہوں، اجازت ہو تو میں جاؤں؟ امیر حمزہ نے کہا، عادی بھائی مرحبا ہے، میرا ارادہ لندھور کو روانہ کرنے کا تھا، مگر اب تمہاری درخواست منظور کرتا ہوں۔ فوراً لشکر لے کر تنگ رواحل کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ قصہ مختصر، عادی پہلوان روانہ ہوا اور جب تنگ رواحل کے قلعے کے نزدیک پہنچا تو دشمن کی فوج سے گھمسان کی جنگ ہوئی۔ عادی پہلوان بہت بہادری سے لڑا مگر زخمی ہو کر گرا اور اس کے سپاہی اسے اٹھا کر خیمے میں لے گئے۔ ادھر ہرکاروں نے عادی کے زخمی ہونے کی خبر امیر حمزہ کو پہنچائی۔ وہ بے چین ہوئے اور فوراً عمرو عیار کو خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ عمرو آیا، عادی سے ملا اور پوچھا کہ کیا حال ہے۔ اس نے تکلیف سے کراہتے ہوئے جواب دیا، عمرو بھائی کچھ نہ پوچھو، بڑے زبردست دشمن سے پالا پڑا ہے۔ آبدان اور تابدان دونوں بڑے منجھے ہوئے جنگجو ہیں اور ان کی فوج بڑی بہادری سے لڑ رہی ہے۔ مجھے امید نہیں کہ قلعہ آسانی سے ہمارے ہاتھ آئے۔ عمرو یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر عادی سے کہنے لگا، ایک تدبیر سے قلعہ فتح ہو سکتا ہے، لیکن وعدہ کرو کہ حمزہ سے اس کا ذکر نہ کرو گے۔ وعدہ کرتا ہوں، تم بے کھٹکے بیان کرو، عادی نے خوش ہو کر کہا۔ تب عمرو کہنے لگا، میں کسی تدبیر سے قلعے میں جا کر آبدان اور تابدان دونوں کو بے ہوش کر کے قتل کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد تم حملہ کر دینا، لوگ جانیں گے یہ دونوں بھائی لڑائی میں مارے گئے ہیں۔ عادی یہ تدبیر سن کر اپنی ساری تکلیف بھول گیا اور ایک قیمتی لال عمرو کو دیا۔ آدھی رات ہوئی تو عمرو عیاری کی کمند کے ذریعے قلعے کی فصیل پر چڑھا اور قلعے میں داخل ہو گیا۔ پھر ایک پہرے دار کا بھیس بدل کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ آبدان اور تابدان کا خیمہ تلاش کر کے خنجر سے کنات چاک کی، دیکھا کہ دونوں بے خبر سوتے ہیں۔ عمرو نے تابدان کو بے ہوش کیا اور ابھی آبدان کو بے ہوش کرنے ہی والا تھا کہ عادی پہلوان نے جلد بازی سے کام لے کر اپنی فوج کو شب خون مارنے کا حکم دے دیا۔ عمرو نے دل میں عادی کو سینکڑوں گالیاں دی۔ اتنے میں آبدان کی آنکھ کھل گئی۔ عمرو نے جلدی سے تابدان کو قتل کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ آبدان نے اٹھ کر دیکھا تو بھائی مرا پڑا تھا۔ قریب ہی ایک خنجر خون میں بھرا ہوا مل گیا۔ آبدان نے وہ خنجر حفاظت سے رکھا اور خود باہر نکلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ عادی پہلوان کی فوج قلعے میں گھس آئی ہے
اور زور شور کی لڑائی ہو رہی ہے۔ آبدان نے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، مگر بھائی کے مارے جانے کا صدمہ ایسا تھا کہ وہ بدحواس ہو گیا۔ چند لمحوں میں اس کی فوج نے ہتھیار پھینک دیے۔ آبدان جان بچا کر بھاگا۔ ادھر قلعے پر عادی پہلوان کا قبضہ ہو گیا۔ عمرو نے جا کر امیر حمزہ کو خبر دی کہ قلعہ تنگ رواحل پر عادی نے قبضہ کر لیا ہے۔ امیر حمزہ بہت خوش ہوئے۔ ادھر آبدان سیدھا روم پہنچ کر نوشیروان کے پاس گیا اور بھائی کے مارے جانے کا سارا قصہ سنایا۔ پھر وہ خنجر نکال کر دکھایا۔ بختک نے یہ خنجر دیکھا تو فوراً چلا اٹھا کہ یہ تو عمرو عیار کا ہے، دیکھو اس کے دستے پر عمرو کا نام بھی کھدا ہوا ہے، اور بالکل ایسا ہی ایک خنجر امیر حمزہ کے پاس بھی ہے۔ اب بتائیے جناب میں کیا کروں؟ آبدان نے نوشیروان سے روتے ہوئے کہا۔ نوشیروان سوچ میں پڑ گیا اور کچھ کہہ نہ سکا۔ آخر بختک نے کہا، میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں، اس پر عمل کر، مجھے یقین ہے کہ امیر حمزہ عمرو کو ضرور سزا دے گا۔ تدبیر یہ ہے کہ یہ خنجر امیر حمزہ کے پاس لے جا اور کچھ چوڑیاں اور زنانہ کپڑے بھی تیار کر کے اپنے ساتھ رکھ۔ یہ چیزیں حمزہ کو دکھا کر کہنا کہ آپ عمرو عیار کے بھروسے پر بہادری دکھاتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ یہ چوڑیاں پہن کر بیٹھیے۔ غرض آبدان کو بختک نے خوب سکھا پڑھا کر روانہ کیا۔ وہ امیر حمزہ کی بارگاہ میں آیا اور سارا قصہ کہا۔ حمزہ حیران ہوئے۔ اسی وقت عمرو عیار کو طلب کیا اور پوچھا کہ سچ سچ بتا، کیا ماجرا ہے؟ کیا تابدان کو تو نے قتل کیا ہے؟ عمرو نے انکار کیا۔ تب آبدان نے عمرو کا خنجر نکال کر حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔ اب تو امیر کو یقین آ گیا کہ آبدان سچا ہے اور عمرو جھوٹ بول رہا ہے۔ غصے میں آ کر کہنے لگے، تو نے میرے نام کو بٹا لگایا، اب تیری سزا یہی ہے کہ تجھے باندھ کر آبدان کے حوالے کروں تاکہ وہ تجھ سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے۔ عمرو نے ناراض ہو کر کہا، اے حمزہ، معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، تم ایک کافر کے خون کے بدلے مجھے دشمنوں کے حوالے کرنے پر تل گئے ہو، حالانکہ میں نے عادی کی جان بچائی کہ تمہارا دودھ شریک بھائی ہے، میرا یہ احسان نہیں مانتے، الٹا میری جان لینے کے در پہ ہو، خدا کے غضب سے ڈرو۔ عمرو کی اس تقریر کا امیر حمزہ پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ زیادہ ناراض ہو کر بولے، مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں، اب زیادہ بک بک نہ کرو اور میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر آبدان کے حوالے کروں۔ عمرو نے کہکا لگا کر کہا، کسی کی کیا مجال ہے کہ مجھے پکڑے، لیجئے میں رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگا اور ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا کوسوں دور نکل گیا۔ امیر حمزہ کے اشارے پر بہت سے سپاہی اور غلام عمرو کو پکڑنے دوڑے، مگر وہ بھلا کس کے ہاتھ آتا۔ تب امیر حمزہ نے آبدان سے کہا، تو نے دیکھا کہ عمرو بھاگ نکلا، اب بہتر یہی ہے کہ یہ لباس اور چوڑیاں واپس لے جا کر نوشیروان کو پہنا دے، اگر عمرو میرے ہاتھ آیا تو پکڑ کر تیرے پاس بھیج دوں گا۔ آبدان وہاں سے چلا گیا۔ ادھر کئی روز بعد عمرو کے 1200 شاگرد بھی جو امیر حمزہ کے لشکر میں تھے عمرو کے پاس پہنچ گئے اور اسے کہنے لگے، ہمارے بادشاہ تو آپ ہیں، ہمیں حمزہ سے کیا کام؟ عمرو اپنے شاگردوں کی آمد پر بے حد خوش ہوا، سب کی پیٹھ ٹھونکی، قلعہ زہر مار کے حاکم پر چڑھائی کر کے اسے شکست دی اور قلعے پر قبضہ کر کے تخت پر بیٹھا، اپنا خطاب شاہ جہاں اور شہر یار جہاں رکھا، پھر اپنے سب عیاروں کو خان کا خطاب عطا کیا۔ اس کے بعد عیاروں سے کہنے لگا، اب ہمارا کام یہ ہے کہ امیر حمزہ کے لشکر میں جائیں اور تمام پہلوانوں اور سپہ سالاروں کو دھوکے سے پکڑ کر لے آئیں، میں امیر حمزہ کو پکڑ کر لاؤں گا۔ سب عیار اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ادھر جاسوسوں نے امیر حمزہ کو یہ خبریں پہنچائیں اور بتایا کہ 1200 عیار عمرو کے پاس پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے قلعہ زہر مار پر قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لی ہے۔ عمرو نے اپنا خطاب شاہ جہاں اور شہر یار جہاں رکھ لیا ہے۔ امیر حمزہ کو بے حد تاؤ آیا، مقبل وفادار کو بلا کر حکم دیا کہ جس عیار نمک حرام کو دیکھنا پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ عمرو کے یوں چلے جانے سے تمام پہلوانوں کو سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے کہا، امیر حمزہ ناحق عمرو پر خفا ہوئے ہیں، اس نے جو کیا ٹھیک کیا، بہتر یہی ہے کہ امیر حمزہ کو سمجھا بجھا کر ان کا غصہ ٹھنڈا کریں اور ایسی تدبیر ہو کہ عمرو یہاں آئے اور حمزہ سے معافی مانگ لے۔ چنانچہ لندھور، بخت مغربی، استفتہ نوش، صدف نوش، لہرا سب، بہرام، مالک ازدر اور مرزبان خراسانی وغیرہ شہزادہ کباد شہریار کے پاس آئے اور سب ماجرا کہا۔ شہزادہ کباد کہنے لگا، آپ لوگ خاطر جمع رکھیں، میں کل ابا جان کی خدمت میں عرض کروں گا
کہ عمرو کا قصور معاف کر دیں۔ یہ سن کر پہلوان خوش خوش اپنے خیموں میں آئے اور سو رہے۔ اگلے روز امیر حمزہ کا دربار لگا اور چھوٹے چھوٹے سردار آنے شروع ہوئے، لیکن بڑے پہلوانوں میں سے کوئی نہ آیا۔ امیر حمزہ پریشان ہوئے، چوبداروں کو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ وہ تھوڑی دیر میں روتے پیٹتے اور سروں پر خاک ڈالتے ہوئے آئے اور کہا کہ سب پہلوانوں کے خیمے خالی پڑے ہیں، شہزادہ کا بعد شہریار بھی غائب ہے۔ امیر حمزہ سمجھ گئے کہ یہ حرکت عمرو اور اس کے عیاروں کی ہے۔ غصے سے تھر تھر کانپنے لگے، مگر مجبور تھے، کر ہی کیا سکتے تھے۔ ادھر عمرو نے اپنے عیاروں کو حکم دیا کہ سب پہلوانوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دو، شہزادہ شہریار کو سونے کا توق اور زنجیر پہناؤ۔ یہ کہہ کر اسے کچھ خیال آیا اور وہ لندھور کے پاس آ کر کہنے لگا، اے لندھور، کہو تو تمہیں آزاد کر دوں؟ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہے، اس لیے جی نہیں چاہتا کہ تم کو قید میں رکھوں، لیکن شرط یہ ہے کہ حمزہ کی اطاعت چھوڑ کر میری اطاعت قبول کرو۔ یہ سن کر لندھور ہنسا اور کہنے لگا، اے عمرو، تو نے یہ حرکت اچھی نہیں کی، اب بھی وقت ہے، حمزہ سے معافی مانگ لے، وہ تجھے کچھ نہ کہیں گے، میں ذمہ لیتا ہوں۔ ہرگز نہیں، عمرو نے چلا کر کہا، میں حمزہ سے معافی نہیں مانگوں گا، میں تو اسے بھی پکڑنے کی فکر میں ہوں۔ دوسرے روز عمرو نے عیاروں سے کہا کہ نوشیرواں اور بختک وغیرہ کو سب سرداروں سمیت پکڑ لاؤ۔ عیار گئے اور سب کو پکڑ لائے۔ عمرو نے ان کو بھی قید میں رکھا۔ آبدان کو صبح و شام کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ سب فساد تو نے برپا کیا ہے۔ آہستہ آہستہ عمرو نے اپنی سلطنت وسیع کرنی شروع کی، ایک بڑا لشکر تیار کر لیا اور چین سے حکومت کرنے لگا۔ ایک دن گلباد نے کہا، اے استاد، تم اپنا کام بھول گئے، تم نے کہا تھا کہ حمزہ کو پکڑ کر لاؤں گا۔ خوب یاد دلایا، عمرو نے کہا، حکومت کے نشے میں اپنا اصل کام بھول ہی چکا تھا، آج ہی یہ کام کرتا ہوں۔ وہ آدھی رات کو امیر حمزہ کی بارگاہ میں آیا اور ایک خادم کی صورت اختیار کر کے خیمے میں داخل ہوا۔ امیر حمزہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور فوراً سمجھ گئے کہ خادم کے بھیس میں عمرو ہے۔ اسی وقت مقبل وفادار کو آواز دی کہ پکڑنا جانے نہ پائے۔ مقبل عمرو کی طرف لپکا، مگر عمرو چھلانگ لگا کر خیمے سے باہر نکل گیا اور چلا کر کہنے لگا، اے حمزہ، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنی جلد میرے احسانات فراموش کرو گے۔ اچھا، میرا نام بھی عمرو ہے، تمہارا دن کا آرام اور رات کی نیند حرام نہ کر دوں تو مجھے عمرو نہ کہیو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ امیر حمزہ نے مقبل وفادار سے کہا، تم نے سن لیا جو عمرو نے کہا ہے، اب ہمیں بھی کچھ انتظام کر لینا چاہیے۔ ایسا کرو کہ تم اپنا پلنگ ہمارے پلنگ کے پاس بچھا لو، یا خیمے کے دروازے پر تیر کمان لیے بیٹھے رہو۔ جس وقت عمرو آئے فوراً تیر سے نشانہ کرنا، خبردار چوکنا نہیں، اور اگر تم ساری رات نہ جاگ سکو تو مجھے بتانا۔ مقبل نے کہا، آپ شوق سے آرام کیجئے، میں رات بھر جاگوں گا، کوشش میں بھی کروں گا کہ جتنی دیر جاگ سکوں جاگتا رہوں۔ امیر حمزہ نے کہا، چونکہ عمرو بھیس بدل کر دھوکہ دینے میں کمال رکھتا ہے، اس لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے کوئی نشانیاں مقرر کر لیں۔ جب میں اپنی ناک کا دایاں نتنا کجاؤں تو تم بایاں نتنا کجانا، اور جب میں دایاں کان پکڑوں تو تم اپنا بایاں کان پکڑنا، بس یہ نشانیاں یاد رکھو۔ اس طرح عمرو کسی بھی بھیس میں آئے وہ ہمیں فریب نہ دے سکے گا۔ امیر نے تو اپنی حفاظت کا یہ بندوبست کیا۔ ادھر عمرو صبح کے وقت دربار میں آیا تو سب نے پوچھا کہ استاد رات کا حال سنائیے، حمزہ کو پکڑ کر لے آئے؟ تب عمرو نے سارا حال بیان کیا۔ شاگرد سن کر چپ رہے۔ عمرو کہنے لگا، میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں، اپنے جی میں کہتے ہوگے کہ ہمیں تو یہ تاکید کی کہ آج ہی جا کر سب شاگردوں اور سپہ سالاروں کو پکڑ لاؤ، اور اپنے سے کچھ نہ ہو سکا، لیکن تم ابھی نہ سمجھ ہو۔ امیر حمزہ کا مقابلہ ان بے وقوف پہلوانوں سے نہ کرو، اسے گرفتار کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے، پھر اسے لاؤں گا تو میں ہی لاؤں گا، اور اگر یقین نہ ہو تو جن صاحب کا دل چاہے جا کر دیکھیں۔ عیاروں نے کہا، حضور آپ جیسا ان کو جانتے ہیں ہم کیا جانیں۔ اگلے روز رات کو عمرو پھر آیا، دیکھا کہ مقبل وفادار تیر کمان ہاتھ میں لیے ہوئے دروازے پر بیٹھا ہے۔ عمرو بہت دیر اس انتظار میں رہا کہ مقبل کو نیند آئے تو خیمے میں گھسے، لیکن وہ نہایت مستعدی سے پہرا دیتا رہا۔ تب عمرو گھوم کر ایک ٹیلے کے پیچھے آیا جو امیر حمزہ کے خیمے کے بالکل سامنے تھا۔ عمرو کی پرچھائی مقبل نے دیکھی تو تیر کمان سنبھال لیا۔ اتنے میں عمرو نے ٹیلے کے پیچھے سے سر نکال کر دیکھا، مقبل نے فوراً تیر چلایا جو عمرو کی گردن میں لگا۔ اسی وقت مقبل چلایا،
اے حمزہ جلدی آؤ، میں نے عمرو کو مار گرایا۔ امیر حمزہ بستر سے اٹھ کر آئے اور ٹیلے کے نزدیک جا کر دیکھا تو کہکہ مار کر ہنسے۔ وہاں عمرو کی شکل کا ایک پتلا پڑا تھا اور مقبل کا تیر اس پتلے کی گردن میں پیوست تھا۔ مقبل نہایت شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں عمرو کی اس چالاکی پر آفرین کرنے لگا۔ ادھر عمرو موقع پا کر امیر حمزہ کے خیمے میں گھس گیا اور ایک پردے کے پیچھے جا چھپا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ آئے اور پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے بعد عمرو نے حمزہ کے خراٹے لینے کی آواز سنی، تب پردے کے پیچھے سے نکلا اور دبے پاؤں پلنگ کے نزدیک آیا۔ دوائے بے ہوشی جیب سے نکال کر حمزہ کی ناک سے لگانا ہی چاہتا تھا کہ باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور مقبل وفادار خیمے میں آیا۔ عمرو نے جھٹ شمع بجھا دیں۔ امیر حمزہ یکا یک جاگ گئے اور پکار کر کہا، مقبل، عمرو جانے نہ پائے، وہ خیمے کے اندر موجود ہے۔ عمرو سخت بد حواس ہوا اور خیمے کی کنات خنجر سے چاک کر کے بھاگ گیا۔ امیر حمزہ نے مقبل سے کہا، دیکھا، عمرو نے جو کہا تھا وہی کیا، سونا حرام کر دیا۔ ادھر عمرو نے صبح کو ساری حقیقت اپنے شاگردوں شہزادہ کباد اور لندھور سے کہی۔ لندھور کہنے لگا، اے عمرو، تم میری خاطر اپنا قصور امیر حمزہ سے معاف کرا لو۔ شہزادہ کباد نے بھی لندھور کی تائید کی، مگر عمرو نے انکار میں گردن ہلائی اور کہا، میں ان سے ہرگز معافی نہ مانگوں گا، البتہ تم لوگ چاہو تو حمزہ کو سمجھاؤ کہ وہ مجھ سے الجھنا چھوڑ دے۔ تب شہزادہ کباد نے امیر حمزہ کی خدمت میں بھیجنے کے لیے اس مضمون کا ایک خط لکھا، اے امیر، یہ سب خط سرداروں اور پہلوانوں کی جانب سے ہے، ہم پر رحم کیجیے اور عمرو کا قصور معاف کر دیجیے تاکہ ہم اس بلا سے نجات پائیں۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ خط ایک غلام کے ذریعے امیر حمزہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ امیر حمزہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں نے تم سب کو خدا کے سپرد کیا، اگر یوں ہی موت آنی ہے تو اس میں میرا کیا دخل ہے، لیکن میں ہرگز عمرو کا قصور معاف نہ کروں گا، بلکہ اس کی بوٹی بوٹی الگ کروں گا۔ امیر حمزہ کا یہ جواب عمرو نے پڑھا تو دل میں بے حد ڈرا، مگر دوسروں کو دکھانے کے لیے ہنسا اور کہنے لگا، حمزہ مجھے بھائی کہتا ہے، کیا اسے اپنے بھائی کی تکا بوٹی کرتے ہوئے شرم نہ آئے گی؟ اچھا، اب جو ہو سو ہو، بندہ تو گردن جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ اگلے دن عمرو پھر شام کو چوبدار کا بھیس بدل کر امیر حمزہ کے پاس پہنچا۔ مقبل اس وقت پہرے پر موجود نہیں تھا، وہ سیدھا خیمے میں گھس گیا۔ امیر پلنگ پر لیٹے تھے، عمرو دبے پاؤں ان کے قریب گیا اور صفوف بے ہوشی نکال کر ہتھیلی پر رکھا اور حمزہ کی طرف پھونک مارنا چاہتا تھا کہ انہوں نے کروٹ بدل کر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عمرو اپنے بدن پر خوب تیل مل کر آیا تھا، اس نے جھٹکا دیا تو ہاتھ پھسل کر چھوٹ گیا اور وہ بھاگا۔ امیر حمزہ بھی اس کے پیچھے لپکے۔ ایک جگہ عمرو ٹھوکر کھا کر گرا، حمزہ برابر پہنچ گئے۔ عمرو نے کوشش کی کہ اٹھ کر بھاگے، مگر حمزہ نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ تب عمرو دردناک آواز میں چیخا، بھائی حمزہ، خدا کے واسطے میرا پاؤں چھوڑ دو، اس میں پھوڑا ہے۔ امیر حمزہ نے گھبرا کر پاؤں چھوڑ دیا اور عمرو فوراً فرار ہو گیا۔ حمزہ کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد مقبل وفادار آیا۔ امیر حمزہ نے اس سے کہا کہ آج عمرو نے بڑی مکاری سے کام لیا، میرے ہاتھ میں اس کا پاؤں آ گیا تھا، اس نے چلا کر کہا کہ اس میں پھوڑا ہے، میں نے فوراً پاؤں چھوڑ دیا۔ مقبل یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور عمرو کی چالاکی پر بہت حیران ہوا۔ اگلے روز سورج غروب ہونے کے فوراً بعد عمرو آیا، دیکھا کہ امیر کی رہائش گاہ کے سامنے مقبل بیٹھا جاگ رہا ہے اور تیر کمان ہاتھ میں ہے۔ خدا اسے غارت کرے، عمرو نے دانت پیس کر کہا۔ پھر ایک کونے میں جا کر 80 سال کے بڈھے کا بھیس بدلا اور لاٹھی ٹپکتا ہوا مقبل کے پاس آیا۔ اس نے بڈھے کو اوپر سے نیچے تک گھور کر دیکھا اور کہا، کیوں بڑے میاں، کیسے آئے، کیا کام ہے؟ بڈھا زار زار رونے لگا۔ مقبل پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بڑے میاں رو نہیں، اپنا حال مجھ سے کہو، کیا تکلیف ہے؟ حضور، میں رنگ ریز ہوں، بڈھے نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ آج امیر حمزہ کا ایک غلام میرے پاس آیا، تلوار کی نوک میرے سینے پر رکھ دی اور کہنے لگا کہ اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دے ورنہ قتل کر دوں گا۔ حضور، میں موت کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ غلام کی منت خوشامد کی،
کہ ذرا دم لے، یہ تلوار میرے سینے سے ہٹا، تب بات کر۔ بڑی مشکل سے اسے اپنے گھر بٹھا کر یہاں فریاد کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر غلام کو چل کر سمجھائیں کہ مجھے پریشان نہ کرے۔ بڈھے کی یہ کہانی سن کر مقبل غصے سے لال پیلا ہو گیا اور خنجر نکال کر بولا، بڑے میاں تم بالکل نہ گھبراؤ، اس غلام کی کیا مجال کہ تمہیں ستائے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس موذی کو ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر نہ بھولے گا۔ خدا حضور کو سلامت رکھے، بڈھے نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا اور لاٹھی ٹپکتا ہوا چلا۔ مقبل اس کے ساتھ تھا۔ راستے میں سے بڈھے نے زمین پر پڑا ہوا ایک بٹوا اٹھایا اور مقبل کو دیتے ہوئے بولا، نامعلوم یہ کس کا بٹوا ہے، راستے میں گر گیا ہے، خاصا بھاری ہے، بڑے میاں کھول کر دیکھو اس میں کیا ہے۔ مقبل نے کہا، نہیں حضور، میری کیا مجال جو بٹوا کھولوں، خدا معلوم کس کا ہے، خواہ مخواہ مجھ پر بد دیانتی کا الزام لگے گا، آپ ہی اسے کھولنے کا حق رکھتے ہیں۔ مقبل نے بٹوا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کھولنا چاہا مگر نہ کھلا۔ آخر سینے سے لگا کر زور کیا تو بٹوا جھٹکے سے کھلا اور اس میں سے سفید سفید دھواں تیزی سے نکل کر مقبل کی ناک میں گھسا۔ وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گرا۔ عمرو نے مقبل کے کپڑے اتار کر خود پہن لیے اور بے ہوش مقبل کو گھسیٹ کر قریب ہی کھڑی ہوئی ایک بیل گاڑی کے نیچے ڈال دیا۔ یہ بیل گاڑی کسانوں کی تھی جو کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ اب عمرو مقبل وفادار کی شکل بنا کر امیر حمزہ کے خیمے پر آیا اور غلاموں سے کہا، میں نے بڈھے رنگ ریز کو اس موذی غلام کے ہاتھوں نجات دلائی، تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کیا۔ یہ سن کر سب غلام تھر تھر کانپنے لگے اور دل میں کہنے لگے کہ آج کل مقبل کا خون کھولا ہوا ہے، بہتر یہی ہے کہ کوئی اس کے سامنے نہ جائے۔ اتنے میں خیمے کے اندر سے امیر حمزہ نے غلام کو آواز دی کہ پانی پلاؤ۔ غلام ایک پیالے میں سرد پانی بھر کر لایا اور خیمے کے اندر جانا چاہتا تھا کہ نقلی مقبل نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، لاؤ آج ہم حمزہ کو پانی پلائیں گے۔ غلام سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تب نقلی مقبل نے اس میں سفوف بے ہوشی ملایا اور پیالہ ہاتھ میں لے کر خیمے کے اندر داخل ہوا۔ امیر حمزہ نے اسے دیکھ کر اپنی ناک کا بایاں نتنا پکڑا۔ عمرو حیران ہوا اور اس نے اس کا کچھ جواب نہ دیا، اشارہ اسے معلوم ہی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر امیر حمزہ سنبھل گئے اور کہا، بھائی مقبل ذرا آگے تو آؤ۔ عمرو اور آگے آیا۔ امیر حمزہ نے دل میں سوچا شاید مقبل اشارے بھول گیا ہو۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنا کان پکڑا۔ عمرو حیران تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حمزہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، کبھی ناک پکڑتے ہیں کبھی کان۔ آخر عمرو نے بھی سوچے سمجھے بغیر اپنا کان پکڑ لیا۔ تب امیر حمزہ نے پہچان لیا کہ یہ مقبل کے بھیس میں عمرو عیار ہے۔ ہنس کر کہنے لگے، مقبل بھائی تم ہم سے دور دور رہنے لگے ہو، ذرا قریب تو آؤ، کان میں ایک بات کہنی ہے۔ عمرو بدحواس ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ امیر حمزہ اٹھنے لگے، تب عمرو نے پانی کا پیالہ ان کے منہ پر کھینچ مارا اور بھاگ گیا۔ اب مقبل کا حال سنیے۔ منہ اندھیرے اسے ہوش آیا تو دیکھا کہ بیل گاڑی کے نیچے پڑا ہے، بدن کے کپڑے غائب ہیں اور صرف ایک لنگوٹی بندھی رہ گئی ہے۔ سمجھ گیا کہ بڈھے رنگ ریز کے بھیس میں عمرو آیا اور اس نے یہ شرارت کی ہے۔ ادھر کسانوں نے جو دیکھا کہ ایک شخص ننگ دھڑنگ ان کی بیل گاڑی کے نیچے سے نکلا ہے تو وہ سب کے سب بھاگتے ہوئے آئے اور بے تحاشا مقبل کو پیٹنے لگے۔ وہ اسے چور سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ ایک چور پکڑا گیا ہے، ادھر ادھر کے راہگیر اور تماشائی بھی آن کھڑے ہوئے۔ کسی نے گھونسا مارا، کسی نے لات چلائی اور کسی نے سونٹے سے خبر لی۔ جب مقبل پٹتے پٹتے ادھمواں ہو گیا تو اس نے چیخ کر کہا، بدبختوں مجھے بھی نہیں پہچانتے، میں حمزہ کا دوست مقبل وفادار ہوں۔ اس وقت ایک دو آدمیوں نے پہچانا اور ان کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ پھر تو کسانوں کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑے اور وہ خوف سے کانپتے ہوئے مقبل کے قدموں میں گر گئے۔ بیچارہ مقبل پٹ پٹا کر اور اپنا حلیہ بدلوا کر خیمے میں آیا اور سارا حال امیر حمزہ سے بیان کیا۔ وہ بے حد ہنسے اور عمرو کی عیاریوں پر بے اختیار آفرین کہی۔ پھر کہنے لگے، بے شک عمرو کی حرکتیں اب برداشت سے باہر ہوتی جاتی ہیں، کسی طرح اس کو قابو میں لانا چاہیے ورنہ یہ ہماری زندگی اجیرن کر دے گا۔ ادھر تو یہ دونوں عمرو کو پکڑنے کی تدبیروں پر غور کرتے رہے اور ادھر اگلے روز عمرو پھر پہر رات گئے آیا اور اس مرتبہ ایک غلام کی شکل بنا کر امیر کے خیمے کے اندر گھس گیا۔ دیکھا کہ امیر حمزہ اپنے پلنگ پر پڑے سو رہے ہیں۔ عمرو نے انہیں بے ہوش کرنا چاہا مگر ان کی آنکھ کھل گئی۔ عمرو وہاں سے بھاگا مگر حمزہ نے مقبل کو آواز دی کہ خبردار،
عمرو بھاگنے نہ پائے۔ مقبل نے سپاہیوں اور غلاموں کو پکارا اور سب پلک جھپکتے میں امیر حمزہ کے خیمے کے چاروں طرف پھیل گئے۔ عمرو خیمے کی چوب پکڑ کر اوپر چڑھا اور چھپکلی کی مانند چھت سے چمٹ گیا۔ غلام اور سپاہی عمرو کو ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے مگر اس کا سراغ نہ پایا۔ آخر حیران ہو کر کہنے لگے، خدا معلوم کہاں گیا، ہم نے اسے خیمے سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ وہ بڑا مکار ہے، تم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گیا ہوگا۔ مقبل نے کہا، اب تم لوگ جاؤ اور آرام کرو، جب ضرورت ہوگی آواز دے لوں گا۔ سپاہی سلام کر کے چلے گئے۔ مقبل خیمے کے اندر داخل ہوا۔ حمزہ کہنے لگے، اے مقبل، کتنی رات باقی ہے؟ ابھی تو پہر رات گزری ہے، کئی پہر باقی ہیں۔ مقبل نے کہا، اس عمرو نے تو نیند غارت کرتی ہے۔ اچھا تم باہر ہوشیاری سے بیٹھو، میں بھی چوکنا رہوں گا۔ مقبل باہر جا بیٹھا۔ امیر حمزہ نے شمع اپنے آگے رکھ لی اور ایک کتاب کھول کر پڑھنے لگے۔ عمرو عیار چھت سے چمٹا ہوا اس فکر میں تھا کہ کیا عیاری کروں کہ امیر حمزہ پر قابو پاؤں۔ سوچتے سوچتے ایک انوکھی تدبیر دماغ میں آئی۔ زنبیل سے روئی نکالی اور اس میں دوائے بے ہوشی مل کر پروانے اور پتنگے بنائے۔ پھر زنبیل سے کمند نکالی اور اس سے کہا کہ اے کمند، بال سے باریک ہو جا اور کسی کی نظر میں نہ آ۔ پھر اس میں پروانہ باندھ کر شمع پر مارا، وہ پھر سے جل گیا۔ امیر حمزہ سمجھے کہ کوئی پروانہ تھا، جل گیا۔ عمرو نے اسی طرح 60-70 پروانے بنا کر شمع پر مارے اور پھر وہ سب پھر پھر ہو کر جلے۔ آہستہ آہستہ تمام خیمے میں بو پھیلنے لگی اور پھر امیر حمزہ کتاب پڑھتے پڑھتے یکا یک بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عمرو خوش خوش نیچے اترا۔ امیر حمزہ کے ہاتھ پیر باندھ کر پشتارا بنایا اور اسے زنبیل میں ڈال دیا۔ پھر اپنی شکل حمزہ کی سی بنائی اور اطمینان سے ان کے پلنگ پر سو گیا۔ صبح کو اس نے مقبل کو بلا کر رات کا سارا حال دہرایا۔ اس کے بعد اشکر دیوزاد گھوڑے کو طلب کیا اور اس پر سوار ہو کر برج زہر مار میں چلا آیا۔ جاتے جاتے پکار کر مقبل سے کہتا گیا، او مقبل بے وقوف، دیکھ میں عمرو ہوں اور حمزہ کو زنبیل میں ڈال کر لیے جاتا ہوں، ہو سکے تو مجھے پکڑ لے۔ بیچارہ مقبل ہکا بکا رہ گیا۔ عمرو نے اشکر کو ایڑ لگائی اور آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر اس نے قلعے میں آن کر امیر حمزہ کو زنبیل سے نکالا اور تو کو زنجیر میں جکڑنے کے بعد قید خانے میں بھیج دیا۔ پھر سرہنگ خان کو بلا کر حکم دیا کہ قلعے کے میدان میں ٹکٹکی باندھ دے اور جلاد سے کہہ دے کہ کل وہ اپنے کام پر حاضر ہو، چند آدمیوں کی گردنیں اڑانی ہیں۔ اس حکم کے بعد عمرو نے اپنے بھانجے ابو الفتح خان کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ تو ابھی امیر حمزہ کے لشکر میں جا اور تمام سپاہیوں اور سرداروں سے کہہ دے کہ تم اب ہماری نوکری کرو اور اگر منظور نہ ہو تو صاف صاف جواب دو تاکہ تم سے جنگ کی جائے۔ ابو الفتح خان روانہ ہوا۔ امیر حمزہ کے غائب ہو جانے کی خبر لشکر میں پھیل چکی تھی اور سبھی خوف زدہ تھے۔ ابو الفتح نے عمرو کا پیغام دیا تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم عمرو کی نوکری کرنے کو تیار ہیں۔ جب امیر حمزہ ہی پکڑے گئے تو عمرو کے آگے ہماری کیا حقیقت ہے؟ وہ سب کے سب تمام سامان لے کر عمرو کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صرف مقبل وفادار اور ملکہ اطلس پوش نہ آئے۔ عمرو نے ملکہ کو کہلا بھیجا کہ تمہارے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہو وہیں بیٹھ کر مجھے دعائیں دیتی رہو۔ تن کو کپڑا اور پیٹ کو روٹی سرکار شاہ جہاں اور شہر یار جہاں سے تم کو ملتی رہے گی۔ ملکہ اطلس پوش نے یہ پیغام سنا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہنے لگی، اس نمک حرام عمرو سے کہہ دینا کہ خدا تجھ کو غارت کرے گا، اپنا روٹی کپڑا کسی اور کو جا کر دے۔ میں فقیرنی نہیں ہوں، بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ قید خانے میں رہوں گی۔ چنانچہ ملکہ اطلس پوش اپنی تمام کنیزوں، خادماؤں اور لونڈیوں کو لے کر قلعہ برج زہر مار میں چلی آئی اور قید خانے میں رہنے لگی۔ یہاں عمرو نے جلادوں کو حکم دے دیا تھا کہ سب سامان تیار رکھیں۔ صبح سویرے تمام سامان لے کر جلاد حاضر ہوئے اور خونی میدان تیار ہوا۔ عمرو نے سرخ کپڑے پہنے، تاج شاہی سر پر رکھا، تخت پر ننگی تلوار لے کر بیٹھا اور سب قیدیوں کو طلب کیا۔ ایک طرف نوشیرواں اور بختک وغیرہ کو اور دوسری طرف حمزہ کو تمام پہلوانوں سمیت بٹھایا گیا۔ عمرو حمزہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، او حمزہ، تو نے دیکھا کہ خدا نے یہ کیا سامان کر دیا؟ تجھ کو شاید اس دن کی خبر نہ تھی، اب میری اطاعت کر ورنہ قتل کر دوں گا۔ عمرو کی یہ بات سن کر امیر حمزہ زور سے ہنسے اور جواب میں کہا، یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ تجھ غلام کو میں نے اس مرتبے پر پہنچایا۔ اگر زندگی ہے اور میں قید سے چھوٹا
تو بند بند تیرا الگ کر دوں گا۔ عمرو تیش میں آیا اور ایک جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ حمزہ کی پیٹھ پر کوڑے مارو۔ جلاد کوڑا لے کر حمزہ کی طرف بڑھا تو عمرو نے اسے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ نہ مارنا، مگر زبان سے یہی کہتا رہا کہ مارو، مارتے کیوں نہیں؟ یہ تماشا دیکھ کر لندھور اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، بس بھائی عمرو، زیادہ نالائکی مت دکھاؤ، حکومت ہو چکی، اب اپنی خطا امیر حمزہ سے معاف کراؤ، ورنہ قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ اگر کوڑا ذرا بھی ان کے بدن سے چھو گیا تو ہم قید توڑ کر تم کو مار ڈالیں گے اور بالکل لحاظ نہ کریں گے۔ اب ہماری آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ لندھور کی یہ بات سن کر عمرو کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا اور جلادوں کو اشارہ کیا کہ آبدان کی پیٹھ پر کوڑے برساؤ۔ انہوں نے آبدان کی پیٹھ لہو لہان کر دی۔ برابر میں بختک نامراد بیٹھا تھا، کئی کوڑے اس کی پیٹھ پر بھی برس گئے اور وہ بیمار اونٹ کی طرح بلبلانے لگا۔ پھر عمرو نے نوشیرواں کی طرف اشارہ کیا اور جلادوں نے ایک دو کوڑے اسے بھی مار دیے۔ تب عمرو کھلکھلا کر ہنسا اور اپنے سپاہیوں سے کہا، آج کا تماشا ختم ہوا، ان سب قیدیوں کو لے جاؤ اور قید خانے میں بند کر دو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 41 تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔